القصص آیت نمبر 85۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ القصص آیت نمبر 85۔ سلسلہ قصص القرآن میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے واقعات میں فتح مکہ کا جو واقعہ ہے، یہ ایک ایسا عظیم الشان منظر ہے، ایسا عظیم الشان واقعہ ہے کہ جس نے وہ سارا کا سارا رخ تبدیل کر دیا، وہ سارا کا سارا حجاز اور عرب کا چہرہ تبدیل کر دیا جو کچھ سال پہلے تھا۔ پہلے تو یوں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا گیا نعوذ باللہ، اور مدینہ طیبہ میں جا کر تنگ کیا گیا، بار بار لڑائیاں کرنے کی کوشش کی گئی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی غرض سے آنا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں۔ یہ مناظر تھے اس سرزمین مقدس کے، یعنی مسلمان بظاہر مغلوب نظر آتے تھے، ہر لمحہ انہیں اپنی حفاظت کا سامان کرنا پڑتا تھا۔ لیکن پھر حالات نے یکسر رخ بدلا، پھر آج وہ ہونے جا رہا ہے جس کی مشرکین مکہ نے خواب میں بھی جس کے بارے میں نہ سوچا ہوگا، وہ یہ کہ اب وہ ساری کی ساری گنتی الٹی جو چلنے لگی تھی حدیبیہ کے موقع سے مشرکین مکہ کی، کہ بظاہر تو انہوں نے اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھ کر صلح کی تھی، لیکن وہی ان کی بہت بڑی سیاسی، اخلاقی، علاقائی غلطی تھی کہ جس کی وجہ سے ان کی گنتی الٹی شروع ہو گئی تھی۔ وہ جو الٹی گنتی شروع ہوئی، آج آ کر وہ اپنے اختتام کو پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ کی سرزمین پر داخل ہو رہے ہیں۔ جس کے ہاتھ میں مکہ کی حکمرانی ہوتی، وہ قبائل عرب پر گویا بادشاہت کیا کرتے تھے۔ واقعہ کچھ یوں بنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی طرف پیش قدمی کا، اور پھر مکہ کی سرزمین کو اسلام کے تحت لے آنے کا، اور وہاں پر اسلام کا پرچم لہرانے کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیبیہ کے موقع پر صلح کی تھی مشرکین مکہ سے، تو اس معاہدے میں جن قبائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، تو ان کے مخالف قبائل نے مشرکین مکہ کا ساتھ دیا۔ تو جو قبیلہ جس کے حق میں کھڑا ہو گیا، اس قبیلے کے ساتھ اس کا تحفظ کرنا وہ ایک اخلاقی فرض بن چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن قبائل نے معاہدہ کیا، جو اللہ کے نبی کے حلیف بنے تھے، ان میں ایک بنو خزاعہ بھی تھا۔ بنو خزاعہ کا جو حلیف تھا اور جو مقابل تھا حریف قبیلہ، وہ تھا بنو ابی بکر۔ تو بنو ابی بکر نے دیکھا کہ ہمارے مخالف نبی کے ساتھ کھڑے ہو گئے، سیاسی طور پر ہم دوسری طرف مشرکین مکہ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے مشرکین مکہ کے ساتھ اپنے عہد و پیمان شروع کر دیے۔ تو اس دوران حدیبیہ کی صلح اپنے آب و تاب کے ساتھ چل رہی تھی، معاہدوں کی پاسداریاں شروع تھی، کہ اچانک بنو بکر کو شرارت آئی۔ انہوں نے کہا کہ عرصہ ہوا قبائل عرب آپس میں
جنگ نہیں لڑ رہے تھے، کیونکہ جو سرداران تھے اس سرزمین کے وہ تھے قریش مکہ۔ قریش مکہ کی ساری سرگرمی اسلام کے خلاف نعوذ باللہ صرف ہو رہی تھی۔ آئے دن صبح و شام ان کی ہر تحریک اسلام کے خلاف جاری تھی، لہذا وہ دوسری چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کی طرف توجہ نہیں کر رہے تھے۔ اس وجہ سے دیگر چھوٹے قبائل بھی پرسکون تھے، وہ ایک دوسرے کے خلاف لشکر کشی نہیں کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑ بیٹھے اور ہمارے سردار آ کر ہمارا ساتھ نہ دے سکے۔ چنانچہ جب یہ حدیبیہ کا موقع ہوا، حدیبیہ کی صلح ہوئی، مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان ٹھنڈ پڑ گئی، تو اب انہوں نے سوچا بنو بکر نے کہ اب ہم لڑائی کرتے ہیں تو اب زیادہ کوئی نقصان ہونے کا خطرہ نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے بنو خزاع پر جا کر شب خون مار دیا، حملہ کر دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مشرکین مکہ کے چند لوگوں نے، بڑے بڑے نام تھے اس کے اندر، انہوں نے منہ کو لپیٹ کر راتوں رات اس اپنے حلیف قبیلہ کے ساتھ مدد بھی کی ہے، اور بنو خزاع پر مشرکین مکہ نے بھی حملہ کیا تھا، کیونکہ انہیں بھی اندر سے غصہ تو ستا رہا تھا نا کہ یہ بنو خزاع یہ نبی کے ساتھ کیوں کھڑے ہو گئے ہیں۔ چنانچہ بنو خزاع کا تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ کام بھی ہوگا، کہ ہم تو بہت بڑے سپہ سالار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیفوں میں شامل ہو گئے ہیں، لیکن یہ ظلم ہمارے ساتھ تو ہو نہیں سکے گا۔ چنانچہ انہوں نے جان بچانے کی بڑی کوشش کی، لیکن قریش مکہ اور ان کے جو حلیف قبیلے تھے بنی ابی بکر، انہوں نے بھی کھل کر حملہ کیا، یہاں تک کہ بنو خزاع کو جہاں بھی پناہ کا موقع ملتا وہیں داخل ہو جاتے، حتیٰ کہ کہیں نہ ملا تو حرم میں داخل ہو گئے کہ ہمیں یہاں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ چند شریر دہشت گرد مشرک ایسے عناصر تھے کہ جنہوں نے مکہ کا بھی احترام نہ کیا، حالانکہ اکثر نے ہاتھ اٹھا لیا تھا کہ ٹھیک ہے جی ہمارا یہ مرکز ہے، اور مکہ کی مسجد میں جو داخل ہو جائے، سرزمین حرم میں داخل ہو جائے، حدود حرم میں داخلے پر ہر کسی کا خون معاف ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ لیکن چند دہشت گردوں نے اس کا بھی پاس نہ کیا، انہوں نے بنو خزاع کا مسجد حرام اور حدود حرم میں بھی خون بہا۔ تو ان کے تقریباً بنو خزاع کے ایک وفد تیار ہوا 40 افراد کا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا اور جا کر اپنے رجزیہ اشعار پڑھے اور کچھ مرثیے پڑھے، روئے کہ ہماری مدد کی جائے، ہم آپ کے حلیف تھے، اور اس کے باوجود مشرکین مکہ نے ہمارے مخالفوں کا ساتھ دے کر ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے اور ہمیں مارا پیٹا کاٹا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پیغام بھجوایا مشرکین مکہ کی طرف، اور اللہ کے نبی نے وہاں 3 شرطیں پیش کی، فرمایا ان میں سے ایک چیز کو چننا ہوگا، پہلی کہ جتنے بندوں کو تم نے مارا ہے ان کا خون بہا ادا کیا جائے، معقول شرط تھی۔ دوسری شرط یہ تھی کہ اگر تم یہ کام نہیں کرنا چاہتے ہو قریش مکہ، تو تم ایسا کرو کہ بنی بکر کا ساتھ دینا چھوڑ دو، تم ان کے حلف سے نکل جاؤ، ہم جانے اور وہ جانے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ پھر حدیبیہ کی جو صلح ہے اس سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دو کہ تمہاری ہماری وہ صلح ختم ہو چکی ہے۔ چنانچہ انہوں نے جب یہ شرطیں پڑھی تو کچھ ایسے بھی شریر بیٹھے تھے کہ انہیں اپنے انجام کا پتہ نہیں تھا، تو کہنے لگے یہ تیسری شرط ہمیں منظور ہے، یعنی ہم صلح توڑتے ہیں۔ تو یہ کہہ کر جب قاصد واپس ہوئے تو ان کے بڑوں نے کہا یہ کیا کہہ بیٹھے ہو، یہ تو بہت بڑی غلطی تم نے کی ہے، یہ غلطی تم نے سوچنا بھی نہیں ہے اس بارے میں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دو کہ تمہاری ہماری صلح ختم ہو چکی ہے۔ ہم نے تو اپنی ناک رکھنے کے لیے یہ کام کیے تھے، مسلمانوں کو تو ان کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ چنانچہ بھگایا انہوں نے چند بڑوں کو، ان میں سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کیونکہ آپ کا اسلام ابھی واقع آتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر ہوا تھا۔ چنانچہ وہ بھاگے کہ جلدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جاؤں، لیکن اللہ کے نبی کو تو جواب پہنچ چکا تھا، مل چکا تھا جواب۔ چنانچہ یہ پہنچے اور مشرکین مکہ نے کہا یہ حدیبیہ کا جو معاہدہ ہے اس کی تجدید کرا کے لاؤ۔ چنانچہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر کہنے لگے جی ہم اس معاہدے کی تجدید کرتے ہیں. حالانکہ اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہتے کہ ہم معاہدے کی تجدید کرتے ہیں اور پہلی 2 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط قبول کرتے ہیں. اس طرف دیکھا نہیں اور کہنے لگے ہم معاہدے کی تجدید کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے نہ ہاں میں جواب دیا نہ نہ میں جواب دیا، جو کہ ایک بہت بڑے حکمران اور سچے اور عادل اور انتہائی فنون حرب کے ماہر آدمی کا کام ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز سے ان کے ساتھ پیش آئے. آپ نے نہ ہاں میں جواب دیا نہ نہ میں جواب دیا. اگر ہاں میں جواب دیتے تو حدیبیہ کی صلح کی تجدید ہوتی، جو کہ اپنے بنو خزاع جو حلیف تھے ان کے ساتھ بدعتی اور خیانت تھی نعوذ باللہ. اور اگر نہ میں جواب دیتے تو ان کو کان پڑ جاتے کہ لگتا یہ ہے کہ ہمارے خلاف مسلمانوں کی لشکر کشی کسی مرحلے بھی ہو جائے گی. وہ تیاریوں میں مصروف ہو جاتے. اسی لیے اللہ کے نبی نے نہ ہاں میں جواب دیا نہ نہ میں جواب دیا، کیونکہ ان کو اپنی موت جو خود اٹھا کر لائی ہے تو پھر کیوں نہ ان کو مرنے دیا جائے. چنانچہ وہ ڈھونڈنے لگا کہ میں کس کی منت کروں کہ جو اس معاہدے کی صرف تجدید کروائے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ زبان اقدس سے صرف ہمارے حق میں ہاں میں جواب نکلا تو بس ہمارے معاہدے کی تجدید تصور کی جائے گی. لہذا اس نے شیخین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو معاملے میں پڑھنے کی درخواست کی. انہوں نے تو گویا کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، سننا بھی نہیں چاہتے تھے. تو پھر چلتے گئے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے گھر، اور حسنین کریمین ان کے سامنے کھڑے. وہ چھوٹے تھے، تقریباً 5 سال عمر ہے. ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ بچہ کہہ دینا کہ ہمارے اور تمہارے معاہدے کی تجدید ہو گئی ہے تب بھی کافی ہے. تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بچوں کو گھر بٹھا لیا کہ اس معاملے میں بچوں کو خراب نہ کرو. چنانچہ وہ مشورے کرتے کراتے بالآخر خود کھڑے ہو کر ایک جگہ کہنے لگ گیا کہ میں اس مسجد نبی کے قریب کہ اس معاہدے کی گویا میں تجدید کا اعلان کرتا ہوں کہ کم از کم میری تردید تو کوئی نہیں کرے گا، تو لہذا یہ تجدید تصور ہوگی. مشرکین مکہ کے پاس جا کر کہا یہ میں تجدید اس انداز سے کر کے آیا ہوں. انہوں نے کہا نہ تو یہ انکار ہے کہ ہم کوئی جنگ کی تیاری کریں اور نہ یہ ہاں ہے کہ ہم پرامن ہو کر بیٹھ جائیں، نہیں پتا تو یہ کیا کر کے لایا ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے قبائل کی طرف پیغام بھجوایا، صحابہ کو تیار کرنے کا حکم دیا. لشکر اسلام کی تیاریاں شروع ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ایسی لشکر کشی ہوگی کہ جس کی مثال قریب زمانہ میں کہیں نہیں ملتی. چنانچہ مجاہدین کو تیار کرنا شروع کیا. صحابہ کرام تیار ہو رہے ہیں اور مشرکین مکہ کے جو حلیف قبائل تھے ان کو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ عرب کے جو قبائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے تھے ان کے ہاں بھی خفیہ تیاریاں شروع ہو گئی. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریوں کو دیکھ کر ایک واقعہ ملتا ہے احادیث طیبہ میں. وہ ایک مغلق سا اور غیر تفصیلی واقعہ احادیث طیبہ میں ہے جس کے بیان کرنے میں بھی احتیاط ہونے چاہیے اور اس کی روایت کے اسناد پر بھی گفتگو کرنے کا ایک ملکہ ہونا چاہیے. وہ یہ تھا کہ ایک صحابی ہے، بدری صحابی حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک خط لکھا. خط مشرکین مکہ کے ہاں لکھا. خلاصہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جنگی راز آؤٹ کیا تھا. انداز کیا تھا، تحریر کیا تھی، عبارت کیا تھی، واللہ عالم. جو ہمارے سامنے نہیں ہے، خواہ کسی صحابی کے ذمہ اتنی بڑی بات لگانے کی جرت نہیں کرتے کہ ایک جانشار صحابیوں، بدری صحابیوں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز، اور وہ بھی جنگی راز جس کے بارے میں نص قرآن موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء. فرمایا اے مومنوں، کسی کو اپنے مخالف کو اپنا رازدان نہ بناؤ، ورنہ وہ تمہاری کمزوری کو ڈھونڈ کر تمہارے خلاف بغض و عداوت کی آگ کو گرم کر دیں گے.
تو یہ نص جب موجود ہے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک صحابی ہیں اور انہوں نے نص قرآن کی مخالفت کی ہے؟ نعوذ باللہ، ہم سے زیادہ قرآن انہیں آتا تھا، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد تھے۔ عبارت کے بارے میں ہم کسی طریقے سے کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے۔ عام جو بخاری کی روایت ہے جس میں کوئی تفصیلات نہیں ہیں، تفصیلات جو ہے غیر صحیح کی روایتوں میں ہیں، تاریخی کتابوں میں ہیں اس کی تفصیلات، تو وہ ویسے بھی ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ صحابی کا جو مقام ہے وہ اعلیٰ ہے۔ واقعہ یوں بنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ، ان کو فرمایا کہ جاؤ فلاں مقام پر، ابھی جو عورت ایک آئی ہے ہمارے پاس مشرکین مکہ کی، مکہ سے، وہ ہم سے امداد کی اپیل کر رہی تھی، ہم نے اسے امداد بھی دی ہے، ساز و سامان بھی دیا ہے، خرچہ بھی دیا ہے کہ چلے عورت ہے اور ایک مسافرہ ہے، اگرچہ ہمارے مخالفوں کے علاقے سے آئی ہے لیکن اس بوڑھی ہے، اس کی ہم نے مدد کی ہے، اس کے پاس ایک خط ہوگا وہ تم نے لے کر آنا ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ جو جہاں باز تھے وہ گویا شاہینوں کی طرح اڑتے ہوئے گئے اور جا کر جس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ نبوت کا ایک اعزاز اور اعجاز ہے، کہ اسی مقام پر اس عورت کو گزرتے ہوئے پایا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خط جو تیرے پاس ہے وہ ہمارے حوالے کر۔ تو اس نے جب نانو کی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی غصے کے عالم میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان غلط نہیں ہو سکتی، خط ہمیں ڈھونڈنا ہوگا چاہے ہمیں تیرے کپڑے بھی چھیننے پڑے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس غصے کو دیکھ کر فوراً اس نے اپنے بالوں کے اندر سے ایک رکا سا نکالا۔ اب اس رکے کی کیا تفصیلات ہیں اس کا تو علم نہیں، اتنی بات ضرور ہے کہ اس کے اندر موجود تھا کہ حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لکھا گیا ہے، اور اس عبارت کے اندر کچھ ایسی باتیں تھیں کہ جس سے محسوس ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری کی عین ممکن ہے خبر دی جا رہی ہو۔ میں ان الفاظ کو اس لیے احتیاط سے بیان کر رہا ہوں کیونکہ ایک طرف پورا لشکر مجاہدین موجود ہو اور دوسری طرف سے ایک جاسوس موجود ہو تو پورے لشکر کی شکست کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فنون حرب کے ماہرین خصوصاً سلطان صلاح الدین الایوبی رحمہ اللہ، ان کی تواریخ میں ملتا ہے کہ میں جب کسی جگہ لشکر کشی کرتا ہوں میرے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں لشکر جرار، لشکر اسلام موجود ہو، لیکن میری آنکھیں اور میرے کان میرے وہ جاسوس ہوتے ہیں جن کو میں نے آگے بھیجا ہوا ہے۔ ایک جاسوس کا پکڑے جانا میرے لیے پورے ایک لشکر کی شکست کی مترادف ہوتا ہے۔ چنانچہ اتنی بڑی ہم جرت نہیں کرتے کہ صحابی رسول کے بارے میں اپنی تقاریر کو لچھے دار بنانے کے لیے ان کے ذمہ کوئی نہ کوئی عبارت ہم لگا دیں۔ واللہ عالم کوئی انہوں نے عبارت کے اندر ایسے پہلو استعمال کیے ہوں کہ اپنے ایمان کو بھی تو صحابی تھے نا، پیار رکھنے والے تھے اپنے ایمان کے ساتھ، اور عین ممکن ہے ان کا ایک اجتہاد ہو، جس اجتہاد کا عذر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی پیش کیا کہ اللہ کے نبی میں نے یہ خط، اللہ کے نبی نے پوچھا نا یہ خط آپ نے اور مشرکین مکہ کی طرف لکھا ہے، یہ کیا مطلب ہے؟ سارے حیران ہو گئے۔ اس حیرت کی انتہا تو یہاں معلوم ہوتی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے وزارت نبی کا گویا حق ادا کر دیا، فرمایا اللہ کے نبی دانی لأضرب عنق هذا المنافق، اللہ کے نبی مجھے آپ چھوڑیے اس منافق کی گردن میں اتار دوں۔ گویا انہوں نے ان کے سامنے یہ جرم کو چھوٹا نہیں تھا، یہ نفاق کو گویا ظاہر کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم بھی اس معاملے میں داخل ہونے کے لیے بڑے محتاط الفاظ استعمال کریں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا شاید یہی وجہ تھی کہ اللہ کریم نے مجھے فرمایا تھا کہ بدر والوں کی میں نے غلطیاں معاف کی، بدر والوں نے کوئی گناہ تو نہیں کرنے تھے، عین ممکن ہے اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اللہ نے فرمایا ہو اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، لہذا یہ بدری صحابی ہیں انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ خود ان سے پوچھا اللہ کے نبی کو انہوں نے اس بات کا اشارہ دیا، اللہ کے نبی قرآن میں ہے انا فتحنا لك فتحا مبینا، تو اگر میں کچھ بھی کرتا رہوں تو کم از کم آپ کو شکست تو نہیں آنی۔ تو گویا وہ شاگرد قرآن تھے اور وہ کوئی اور چال چلنا چاہ رہے تھے،
وہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی کو تو شکست ویسے کوئی نہیں دے سکے گا، ہمارے پہنچتے ہوئے وہاں جا کر بدلے تو میں خوب لوں گا، لیکن ہمارے پہنچتے ہوئے اس دوران پتہ نہیں عرصہ کتنا لگتا ہے، میرے کوئی اہل و عیال ہیں جن کا کوئی اور پرسان حال نہیں، مشرکین مکہ کے سرداروں کے رحم و کرم پر ہے، تو میں ان پر کوئی احسان کا ہاتھ رکھ دیتا ہوں، عین ممکن ہے میرے اہل و عیال کے ساتھ وہ بھی کچھ نرمی کا معاملہ کریں، لیکن اللہ کے نبی کو شکست تو آنی نہیں ہے، اس دوران وہ نرمی کرتے رہیں گے اور ہم کسی لمحے بھی ان کے ساتھ پہنچ کر اپنے آل و عیال کو چھڑا لیں گے اور پھر ان کے ساتھ وہ جو حشر اللہ نے لکھا ہے وہی ان کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ ایک معقول سا عذر تھا، واللہ عالم۔ قصہ کی حقیقت جو ہے خوب معلوم ہے اللہ کو ہی، لیکن حدیث میں بھی ان کی برات کا یوں اعلان ملتا ہے کہ پھر اللہ نے اس موقع پر سورہ ممتحنہ کی آیات نازل کر دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو کبھی دلی دوست نہ سمجھنا، یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، تمہیں اور تمہارے رسول کے انہوں نے اپنے گھروں سے نکالا ہے اور تم ان کے ساتھ دوستی کا پیغام دو۔ حدیث میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ سیدنا حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیتیں سنی بے ہوش ہو گئے، جب ان کو ہوش آئی تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ کو کیوں یہ اس کیفیت میں چلے گئے؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اپنے نفاق کا خطرہ ہونے لگا تھا، کیونکہ پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہہ رہے تھے، لیکن جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو مجھے تسلی ہو گئی کہ اللہ مجھے مومن کم از کم فرما رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ یہ ایک مرحلہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز آؤٹ نہ ہو سکا اور کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا اندر ہی اندر آندھیاں چل رہی ہیں، مسلمانوں کا ایک ناقابل تسخیر لشکر تیاریوں میں ہے، چنانچہ اللہ کے نبی نے اچانک ایک دن کوچ کا اعلان کر دیا اور صحابہ اکرام کا لشکر ساتھ چلنا شروع ہو گیا، مشرک جو قبائل عرب تھے ان اپنے اپنے موقع پر جو طے شدہ جگہ تھی وہ بھی ساتھ ساتھ ملتے گئے، حتیٰ کہ لشکر کی تعداد 10,000 کے قریب ہو گئی، اور اتنا بڑا لشکر اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جا رہا تھا، مختلف صحابہ کو ان کی کمان دی جا رہی تھی، ان کمانڈروں میں سے ایک کمانڈر صحابی وہ ان کے بارے میں اللہ کے نبی کو اطلاع ملی کہ وہ چل بھی رہی ہیں لشکر کے اندر اور جھنڈا بھی ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور یہ مکہ کی سرزمین کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ رجز پڑھتے آ رہے ہیں، الیوم یوم الملحمہ، آج ایسا خون ریزی کا دن ہوگا کہ جس کی مثال نہیں ملتی، مشرکین مکہ سے ایک ایک گن گن کر بدلہ لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے، آج تو ضرب والوں کو ان کو اپنی ضرب دکھانے کا دن ہے، ان کی ضرب یہی تھی کہ انہوں نے نہتوں کو مارا تھا، ہماری ضرب یہ ہے کہ جب ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم عفو کا اعلان کرتے ہیں، دہشت گردوں کے علاوہ باقیوں کو ہم نے معاف کرنا ہے۔ الیوم یوم المرحمہ، یہاں سے مشہور ہوا کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، واقعی امن کا درس دیتا ہے، کیونکہ اسلام بدلے اور انتقام کی آگ کو نہیں بھڑکاتا، جنہوں نے مارا تھا انہوں نے مارا، اللہ نے اس کے عوض بدلے بڑے بڑے دے دیے ہیں، جنہوں نے ہمیں انگاروں پر لٹایا تھا اللہ نے اس کے ہمیں اچھے بدلے دیے ہیں، آج ہم انتقام تو نہیں لیں گے۔ اس انداز سے امام اسلام جو ہے امن کا درس دیتا ہے، لیکن جب کوئی دہشت گرد سامنے آئے تو لشکر اسلام بھی پھر تیار ہو کر نکلتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام امن کا درس دے تو بھئی جہاد کو ہی چھوڑ دو، نہیں، ابھی دیکھنا الیوم یوم المرحمہ کے علاوہ اللہ کے نبی کا اعلان تھا کہ جس نے اگر تلوار ہمارے سامنے کی نا پھر وہ اپنا ذمہ دار آج خود ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پلان میں شامل تھا کہ ہم نے کس کو معاف کرنا ہے اور کس کو ہم نے مارنا ہے۔ تو جب لشکر اسلام 1 میل کے فاصلے پر رہ گیا تو وہاں پر اللہ کے نبی نے پڑاؤ کا اعلان کیا، تو وہ ایک دن پہلے کا گویا رات کا پڑاؤ تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا پھیل کر پڑاؤ کرو، یعنی قریب قریب جگہوں پر اپنے خیمے نہ لگاؤ، دور دور جا کر خیمے لگاؤ، یوں معلوم ہو کہ جیسے ساری سرزمین اسلام کے ستاروں سے چمک رہی ہے۔ جب انہوں نے اپنی ہانڈیوں کے لیے آگ جلائی تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ساری آبادی یہیں پر موجود ہے۔
تو اس دہشت کو برداشت ہی نہ کر سکے مشرکین. ان کو اطلاع ملی کہ باہر تو بہت بڑا کوئی طوفان ہے جو آیا ہوا ہے. چنانچہ اپنے چند بندوں میں سے یہی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، آج ان کے اسلام کا دن تھا، یہ باہر نکلے بھاگم بھاگ کے پتہ کر کیا ہوا. سامنے پہاڑی پر چڑھے تو صحابہ کی نظر جب پڑی تو ان سے بچنے لگے. صحابی ان کو گرفتار کرنے کے لیے پڑے تو اچانک پتہ چلا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. فوراً بڑھ کر ان کو اپنی امان میں لے لیا کہ پہلے میں اس کو اللہ کے نبی کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد دربار نبوت سے جو فیصلہ سردار جو ثابت ہوگا وہی اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھیننا چاہا کہ ابھی تو موقع ملا ہے اس کو مارنے کا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے اسلام سے ہمیں جو خوشی ہوئی ہے اس سے زیادہ خوشی ہمیں کسی اور کے اسلام کی نہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا مجھے اپنے باپ کے اسلام کی شاید اتنی خوشی نہ ہوتی جو آپ کے اسلام کی خوشی ہے. احترام آپ کا اپنی جگہ، لیکن اس کو میرے حوالے کریں. انہوں نے فرمایا پہلے اس کو اللہ کے نبی کی خدمت میں جانے دیں. تو چنانچہ وہ جا رہے تھے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آس پاس دیکھتے تھے اور حیران کن نگاہوں سے کہ یہ لشکر یہ تمہارے ساتھ ہے، یہ لشکر یہ بھی تمہارے ساتھ ہے، یہ اتنا بڑا جو دور سے لشکر بیٹھا ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہے. پہلے تو ایک پہاڑی پر چڑھ کر دیکھنا، ابھی تو تجھے سارے لشکر نظر ہی نہیں آ رہے. تو اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچا دیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ کے علاوہ ابھی بھی کسی اور کو الہ مانتے ہو؟ کہا جی اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو آج ہمیں بچانے تو آ جاتا. کہا اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور اللہ کے نبی کو کیا ابھی تک تم سچا نہیں مانتے ہو؟ کہ اللہ کے نبی مجھے اس میں ذرا بھی شبہ نہیں ہے، آپ واقعی سچے نبی ہیں. تو وہیں پر ان کا اسلام ثابت ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کا اعلان فرمایا. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی چونکہ یہ سردار آدمی ہے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سرداروں کو ان کی فطرت میں چلی جاتی ہے شہرت پسندی. تو چنانچہ اگرچہ نئے نئے اسلام لے کر آئے ہیں تو ان کو اپنی سرداری سے کچھ تو پیار ہوگا، تو کچھ ان کو تحفہ بھی دیجیے جو ان کی سرداری کے مقام کو برقرار رکھے. تو آپ نے فرمایا اس کا اعلان ہم کل کریں گے کہ جو بھی مکہ کی مسجد میں داخل ہو گیا، حرم میں داخل ہو گیا، مسجد حرام میں، اس کو معاف کر دیا جائے گا. شرط یہی ہے کہ تلوار چھوڑ دے. اور اگر کوئی اپنے گھر کی کنڈی لگا کر بیٹھ گیا کیونکہ اس نے بھی تو تلوار رکھ دیا، اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا. کیونکہ کل اسی لشکر نے مکہ کی گلیوں میں جب داخل ہونا ہے تو مکہ کی سرزمین چھوٹی ہو جائے گی، یہ لشکر اسلام اس سے بھی بڑھ جائے گا، پھر کسی کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے. لہذا ہم پہلے سے اعلان کر رہے ہیں کہ جو اپنے گھر میں بیٹھا رہے گا اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو کر پناہ لے لے گا اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا. تو یہ اللہ کے نبی نے ان کو اعزاز دیا. تو وہاں پر وہ اسی اعزاز کے ساتھ واپس ہو رہے تھے تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او پہاڑ پر چڑھتے ہیں. تو سامنے پہاڑی پر چڑھتے ہیں تو وہاں جو منظر دیکھا تو حیران ہو کر رہ گئے. آج تو لگتا ہے کہ مکہ والوں کی ایک سے ایک بچ جائے گی، اب ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہے. آج تو ان سے ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا، کیونکہ اتنا بڑا لشکر ہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کمان سرزمین مکہ میں داخل ہوگا کل. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی عز و نیاز کا پیکر بن کر، جو حالانکہ فاتح اعظم ہے، رسول اعظم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باوجود اللہ کے نبی کے پاس آج امتحان کی کوئی فضا نہیں تھی سوائے چند دہشت گردوں کے. ان کے نام لکھوا دیے گئے تھے، یہ جہاں بھی ملے نا ان کو کاٹ ڈالو، مار ڈالو، کیونکہ یہ براہ راست اسلام کے ایسے دشمن ہیں کہ ان کو سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ اس کیٹیگری میں داخل ہو چکے ہیں مورد جباریت میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی مکہ کی سرزمین پر قدم رکھا سب سے پہلے آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں. وہاں جا کر آپ نے سب سے پہلے آلائش مشرکین اس سے مسجد کو پاک کیا، یعنی وہ جو
انہوں نے کعبہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ناپاک کر رکھا تھا مشرکین مکہ نے، اپنے جھوٹے خداؤں کو سجا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک ضرب سے پہلے ان کو توڑا اور ان کو گرایا اور کاٹا۔ جو مکہ کے الہ بنے ہوئے تھے، چند مورتیاں، صاف کر دیا گیا مسجد کو، اور لشکر اسلام پورے مکہ میں پھیل چکا تھا، اور ہر جگہ ایک ہی صدا بلند ہو رہی تھی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے فاتح بن کر تشریف لے آ چکے ہیں۔ تو بہت سارے ایسے تھے جن کو اپنی معافی پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ انہوں نے اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف ایسے ظلم کے پہاڑ توڑے تھے، آج انہیں اس اعلان پر یقین ہی نہیں تھا کہ ہمیں بھی معاف کر دیا جائے گا۔ اور ان میں چند دہشت گردوں کے نام بھی تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں بھی ملے ان کو پکڑ کر مار ڈالو، وہ بھی کعبہ کے پردوں کو پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر ان کو دیکھا اور فرمایا ما انا بفاعل بکم، میرے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا، کیا کرنے والا ہوں تمہارے ساتھ؟ انہوں نے کہا جی اخ کریم وابن اخ کریم، آپ بھی عزت دار ہیں اور آپ ہم عزت دار بھائی ہیں، اور آپ کا باپ بھی اسی طرح عزت دار تھا، ہم آپ کے بارے میں وہی توقع رکھتے ہیں جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ معاملہ کیا تھا، آپ سے بھی ہمیں وہی توقع ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی معافی کا اعلان کر دیا، فرمایا ارحبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تمہیں بھی پوچھ بھی نہیں ہوگی کہ تم نے کیا کیا تھا ہمارے ساتھ، لہذا آج تمہیں آزاد کر دیا گیا۔ ان میں سے اکثریت نے کہا ہمیں گرفتاری میں اسلام لانا پسند نہیں آ رہا تھا، اب جب آزاد ہو گئے تو انہوں نے بھی کہا نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کے ساتھ ہونے والا جو اللہ کا وعدہ تھا وہ پورا ہوا۔ وعدہ کیا تھا جی؟ وہ وعدہ کی آیت آپ نے پڑھی، یہ دیکھیے جی سورہ القصص آیت نمبر 85 میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، بے شک وہ ذات جس نے تیرے اوپر قرآن کو نازل کیا، فرض بمانا نازلہ، اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، اس ذات نے یہ وعدہ کیا ہے لرادک الی معاد، قرآن اس لیے نہیں نازل ہوا تھا مکہ کی سرزمین پر کہ آپ کو مکہ سے در بدر کر دیا جائے، قرآن تو اس لیے آیا ہے تاکہ آپ کو مکہ کا امام بنایا جائے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، لیکن جس طرح قرآن اعزاز کے ساتھ آیا ہے اسی طرح آپ کو اعزاز کے ساتھ مکہ کا حکمران بنانا تھا۔ اس کی صورت یہی بنی جو پیارے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے صورت بنائی تھی کہ ویسے بھی ماں کی گود میں رہ سکتے تھے، اللہ قادر تھے، لیکن اللہ چاہتے تھے دشمنوں کے ہاتھ سے اعزاز و اکرام کے ساتھ ماں کی گود میں رہے، تو اس لیے اسی صورت کی شروع میں اللہ نے وہ واقعہ بھی بیان کیا۔ یہ سورہ القصص آیت نمبر 12 اور 13 میں دیکھ لیجیے، فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب دریا سے باہر نکالا نا اس صندوق کو، تو پھر دیکھا گیا کہ وہاں تو ایک بچہ ہے بڑا خوبصورت ہے، القیت علیک محبۃ منی، اور اللہ نے آپ کے چہرے مقدس پر ایسی محبت ڈال دی تھی جو بھی دیکھتا فریفتہ ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ چنانچہ فرعون کی بیوی نے جیسے ہی دیکھا تو کہنے لگی لا تقتلوہ، ایسی چیزیں مارنے کے لیے تو نہیں ہوتی، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یہ کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور لے جائے گا کہ کم از کم یہ شہزادہ بننے کی صلاحیت ہے اس کے اندر، او نتخذہ ولدا
تو اس لیے وہ فریفتہ ہوئے، تو چنانچہ ان کی تو بڑی اوپھگت شروع ہو گئی کہ شہزادوں کے ساتھ طرح انہیں گھر میں لایا گیا، ان کے لیے دائیوں کا انتظام کیا جا رہا تھا، لیکن وہ تو کسی کا مرازات قبول نہ کرتے، دودھ بھی نہ پیتے۔ چنانچہ کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا آپ کی والدہ ماجدہ کے ساتھ، وہ آیت نمبر 7 میں موجود ہے، یعنی وہی انداز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدے کا ہے۔ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ہم نے موسیٰ کی طرف یہ پیغام بھیجا، پیغام کی صورت کیا تھی واللہ عالم، پیغام ضروری تھا لیکن یہ وحی تشریعی نہیں تھی، کیونکہ وہ انبیاء کی طرف آتی ہے، ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم۔ تو یہ جو وحی عورت کی طرف ہوئی ہو تو وہ وحی تشریعی نہیں، تکوینی امور کی تھی۔ فرمایا ان ارضعیہ، اے موسیٰ کی والدہ اس کو دودھ پلاتی رہے، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، جب تجھے اس پر خطرہ محسوس ہو کہ فرعون کی فوجیں آئیں گی اور بنی اسرائیل کے دیگر بچوں کے طرح اسے بھی مار ڈالیں گی، اگر تجھے خوف محسوس ہو فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اور سورہ طٰہٰ میں آتا ہے اَرِغْرِ فِيهِ فِي التَّابُوتِ وَاغْرِفِيهِ فِي الْيَمِّ، انہیں صندوق میں رکھ دینا اور صندوق کو پانی میں بہا دینا، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، نہ اپنا خوف کرنا کہ تو اسے کوئی تفتیش کرنے نہ آ جائے کہ تیرا بچہ پیدا ہوا تھا وہ کہاں ہے، وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ اپنے اس بچے کا غم کرنا، اللہ اس کو محفوظ ایسے رکھے گا کہ دو وعدے کیے۔ فرمایا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اسے تیری طرف ضرور واپس لوٹائیں گے، دریاؤں سے نکال کر تیری گود میں لائیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اسے ہم نے رسول بھی بنانا ہے۔ یہ دو وعدے کیے، واقعی اسی طرح ہوا۔ دودھ کسی کا نہیں پیتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم، آپ کی بہن وہاں کھڑی تھی تو وہ کہنے لگی هل ادلکم علی آل بیت، تمہیں کوئی ایسا گھر نہ بتاؤں بنی اسرائیل کا جو اس کی کفالت کرے، ٹیسٹ جو کرنا ہے آزمانا جو ہے تو ان کو بھی ساتھ آزما لیتے ہیں۔ چنانچہ بڑے شہزادوں کی طرح انہیں لے جایا جا رہا ہے۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، روایت میں آتا ہے کہ فرعون کی طرف سے پیغام گیا موسیٰ کی طرف کہ ہمارے پاس آؤ، تو چونکہ اسے اللہ کا وعدہ یاد تھا نا کہ تو نہیں آئے گی بلکہ تیرا بچہ تیرے پاس واپس آئے گا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، تو اس نے کہا میں کیوں کسی کے بچوں کو سنبھالنے کے لیے، چنانچہ انہیں یہ بھی شک ختم ہو گیا کہ اس کی اپنی اولاد ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے کہا چلے آج جو نشر کرے گی لہذا ہمیں جو ضرورت پڑ گئی ہے تو لہذا ہم اس کے پاس لے جاتے ہیں بچے کا، بعد میں اس کو دیکھ لیں گے۔ چنانچہ وہ بڑے شہزادوں کی طرح جا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، ہم نے اسے اپنی والدہ کی طرف واپس لوٹایا، ان کی گود میں پہنچا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، وَلَا تَحْزَنْ، اور بچے کے غم میں کھلتی نہ رہے، وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ اسے یہ بھی یقین ہو جائے اللہ کا وعدہ جو بھی ہوتا ہے سچا وعدہ ہوتا ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر لوگ حقیقت حال سے واقف نہیں ہوتے، وہ ظاہری اسباب پر نظر رکھے ہوئے ہوتے، حقیقت تو وہ ہے جو حقانیت تو وہ ہے جو اللہ کو معلوم ہے اور جو اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کو اعزاز کے ساتھ ان کے سپرد کیا گیا۔ اگر پہلے گود میں رہ جاتے تو فرعون سے چھپ چھپ کر رہتے، جو ان کی منت سماجت کر کے رہتے، ان کی آہوزاریاں کرنی پڑتی تو عزت کا وہ مقام نہ ملتا جو آج عزت کا مقام ہے۔ پانیوں کے حوالے ہوئے، پانیوں سے نکالے گئے، فرعون کے گھر میں پہنچے اور وہاں سے بڑے
نوکر چاکر حشم ختم ان کے ساتھ جا رہی ہیں اپنی والدہ ماجدہ کے گھر. بہنی اسی طرح اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کر کے مشرکین مکہ کے ساتھ رہ جاتے تو سرداریوں ان کی تھی، وہ آئے روز طرح طرح کے ظلم تشدد کوئی نہ کوئی بدعتیاں خیانتیں کرتے رہتے. لیکن اللہ کے نبی کے مکہ حوالے کرنا تھا اللہ نے اعزاز و اکرام کے ساتھ. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. تو چنانچہ آج ہونے والا وہ وعدہ پورا ہوا. یہاں پر مدینہ طیبہ کے صحابہ اکرام جن کے چہروں پر ایک طرح کی خوشی تو تھی، فاتحین کی خوشی، لیکن ایک طرح کا غم بھی انہیں بار بار ستائے جا رہا تھا کہ اللہ کے نبی تو اب اپنے شہر میں واپس آ گئے، اب تو یہاں کے فاتح بن گئے، اب لگتا ہے مدینہ طیبہ کو چھوڑ جائیں گے. اللہ کے نبی کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اپنے مدینہ کے صحابہ کے ساتھ واپس جاؤں گا. چنانچہ اس خوشی نے فتح کی خوشی کو اور دوبالا کر دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا ہمارے یہاں کوئی جائیداد تو تھوڑی ہے، جو بھی بچا تھا عقیل نے بیچ دیا. آپ کے کزن تھے یعنی رشتہ داروں میں قریبی اسباب وہی بچے تھے کہ ہماری جو جائیدادیں تھیں ساری اس نے بیچ ڈالی، ہماری ویسے بھی کوئی سرزمین یہاں نہیں ہے، لہذا میرا گھر تو مدینہ میں ہے جو مدینہ الرسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو صحابہ اکرام فاتح بن کر اپنے نبی کو واپس بھی اپنے ساتھ لے کر گئے اور حکمرانی اللہ کے نبی کے پورے حجاز مقدس میں قائم ہو گئی. اور اسی کا اعلان کر دیا گیا کہ اب کوئی ایسا حکمران نہیں ہے کم از کم حجاز کی سرزمین پر جو یہ اعلان کر سکے کہ میں اسلام کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے تیار ہوں. آج لشکر اسلام حاوی ہو چکا ہے، اب تو وہ حدود حجاز سے باہر نکلنے کی سوچے گا. اس مقام پر اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ہم نے جو آپ کے ساتھ فتح مبین کا وعدہ کیا تھا، اب اگلا وعدہ بھی سنیے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اب جب فتح مکہ اور نصرت آ جائے گی نا تو پھر دیکھنا میرے نبی فوجیں در فوجیں آپ کے دین میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گی. اللہ کے نبی مدینہ طیبہ واپس پہنچتے ہیں، وفود شروع ہو جاتے ہیں، کئی وفد آنے شروع ہو گئے جو اس انتظار میں تھے کہ قبائل عرب مشرکین مکہ اور نبی کی جنگوں میں دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے. چنانچہ جب انہیں یہ پتہ چلا ظاہری اسباب کے ساتھ کہ واقعی نبی کو اللہ نے فتح یاب کیا ہے تو ان کے دلوں میں اسلام کی محبتیں پہلے بھی بیٹھی ہوئی تھی. چنانچہ آ کر اللہ کے نبی کے سامنے اپنے اسلام کا اظہار کرنے لگ گئے اور اسی موقع پر ایمان لانے لگ گئے. کئی وفود آئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اور لشکر اسلام میں داخل ہو گئے، اسلام کے جھنڈے تلے آتے گئے. یہاں پر منافقوں کو بھی بڑا موقع ملا. چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہونے کا ڈھونگ رچاتے اور صحابہ کو اپنے ساتھ لے جا کر شہید بھی کرتے. کئی ایک ایسے مواقع بھی آئے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے بھی دیے گئے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایسی فتح دی کہ دھوکوں کے علاوہ کوئی ایسا نہیں تھا جو حجاز کی سرزمین پر نبی کا کم از کم سامنا کر سکے. آج کے اس واقعے سے لشکر اسلام وہ اب حدود حجاز سے باہر نکلنے کی تیاریوں میں ہوگا. اب پورے عرب کے اس علاقے کے اندر کوئی ایسا خطہ نہ تھا جو کم از کم مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت کرتا. وما علینا